اب جو ہمارا لٹریری ٹرمز ہے جس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ان کامن ہے یا کم پڑھا گیا ہے یا کم اس پہ ڈسکس کی گئی ہے. وہ لارڈ بائرن کی جو پوئمس ہیں جو ان کی نظمیں ہیں ان میں ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں بائرنک ہیرو. کبھی کبھی ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یو آر اے بائرنک ہیرو. اچھا، بائرنک ہیرو کے کچھ کریکٹرسٹکس مجھے لگتا ہے کہ کچھ پازیٹیو ہیں لیکن ایک آدھ اس میں شاید نگیٹو ایلیمنٹ بھی ہے. بائرنک ہیرو اس ہیرو کو کہا جائے گا، اس بندے کو کہا جائے گا جو تنہائی پسند ہو، سوچ اور وچار میں ڈوبا رہتا ہو، اکیلا رہنا پسند کرتا ہو، اور اس کے اندر ایک اس کے ذہن پر ایک بوجھ ہو کسی جرم کا، جو اس نے کوئی غلط کام کیا ہو یا جرم کیا ہو، اس کا برڈن اس کے اوپر ہو. اچھا، وہ جرم تو ہو لیکن اس جرم پہ وہ فخر کرتا ہو، اس جرم پہ وہ فخر کرتا ہو کہ ہاں یہ میں نے کام کیا تھا لیکن یہ میں نے کام اچھا کیا ہے. اچھا، اس کے علاوہ اس کے اندر ایک جو نیگیٹو میں سمجھ رہا ہوں، نیگیٹو ہے یا اس کا ایک کریکٹرسٹکس کہیں آپ جس طرح کہ وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دینا چاہنا ہے، ہر چیز کو مطلب اڑا دینا چاہتا ہے، تو اس کو کہیں گے ہم بائرنک ہیرو. اور یہ اس کا زیادہ جو استعمال ہے، بلکہ استعمال ہی جو ہے اس کے پائونیر جو ہے وہ لارڈ بائرن ہے. انہوں نے اپنی جو ارلی پوئمس لکھی تھی، جو ابتدائی جو ان کی نظمیں ہیں، ان میں ہم کو یہ ایلیمنٹ ملتا ہے بائرنک ہیرو کو. جس طرح سے ہم ایک اور ایگزامپل دیں، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ شیکسپیئر کے جو ہیروز ہیں، جس طرح سے ہیملیٹ ہے، اس کی اپنی کوالٹیز ہیں، تو وہ بھی ایک ٹرم یوز ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ جو بائرنک ہیرو ہے بالکل آلموسٹ اپوزٹ ہے اس کے. اب جو ہمارا نیکسٹ لٹریری ٹرمس ہے جس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں بلینک ورس. مطلب وہ نظم جو بے قافیہ ہو، جس میں قافیہ اور ردیف کا استعمال نہ کیا گیا ہو. اس سے وہ مطلب آپ جو ہے باؤنڈ نہیں ہوتے کہ آپ قافیہ یا ردیف استعمال کریں. اچھا، قافیہ اور ردیف کو سمجھنے کے لیے میں یہ آپ کو بتاؤں کہ قافیہ ردیف کسے کہتے ہیں. میں دوبارہ آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، بک رہا ہوں جنوں میں نہ جانے کیا کیا، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. اب جو دوا ہے، ہوا ہے، یہ قافیہ ہے، ٹھیک، اور جو ورڈ کوئی ہے یہ ہے ردیف. اب انگلش یہ جو اپنا بلینک ورس ہیں، بلینک ورس جو ہے ان چیزوں سے آزاد ہیں. اب اس میں یہ ہوتا ہے، لیکن بلینک ورس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ کسی نہ کسی بحر کو آپ پنج رکنی بحر کو آپ فالو ضرور کرتے ہیں، آپ بحر ضرور استعمال کرتے ہیں، کیونکہ بحر ہی اس میں ردھم جو ہے وہ پیدا کرتی ہے. اب بحر کو ہم کیا کہتے ہیں انگلش میں، پروسیڈک لینگویج میں یا پروسیڈی میں میٹر کہتے ہیں. تو جس میں 5 میٹر ہوں گے اس کو ہم آیمبک پینٹا میٹر کہیں گے، اور آیمبک پینٹا میٹر کا سینونیمس بلینک ورس ہے. تو پنج رکنی بحر، جس میں آپ بے قافیہ جو ہے وہ پنج رکنی بحر ہوگا، لیکن وہ بحر ضرور ہوگا کیونکہ بحر کے سوا اس کا ردھم نہیں بنے گا، لیکن آپ آزاد ہیں، جس کو ہم اردو میں آزاد نظم بھی کہتے ہیں، نظم مارا بھی کہتے ہیں، تو اسے ہم کہیں گے بلینک ورس. اچھا، آپ کو جو ایگزامپلس ملیں گے بلینک ورس کے انگلش لٹریچر میں، آپ کی جو جان ملٹن کی جو بک ہے پیراڈائز لاسٹ، اس میں انہوں نے بلینک ورس کا یوز کیا ہے. کرسٹوفر مارلو نے اپنے ڈراماز میں، ٹریجڈیز میں بلینک ورس کا یوز کیا ہے، اور سب سے زیادہ جو یوز کیا ہے بلینک ورس کا وہ شیکسپیئر نے کیا ہے، اور ولیم ورڈسورتھ نے بھی کیا ہے. تو یہ آپ کو جو ہے ان شعراء کی جو ہے ٹریجڈیز میں، پوئمس میں آپ کو یہ بلینک ورس ملیں گے. تو ایک بار پھر اس کو آسان طریقے سے اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ 5 رکنی بحر جو قافیہ اور ردیف سے آزاد ہوں، جس میں اس کی کوئی پابندی نہ ہو، تو ہم اسے کہیں گے بلینک ورس. اب جو نیکسٹ لٹریری ٹرم ہے ہم اس کو ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کیتھارسس. اب کیتھارسس جو ہے وہ پارٹ اینڈ پارسل ایلیمنٹ ہے ٹریجڈی کا. اچھا، اب کیتھارسس ہے کیا؟ اب کیتھارسس جو ہے وہ پٹی اینڈ فیئر کو جب ہم کمبائن کریں گے تو وہ بنے گا کیتھارسس. جیسے ہی ڈرامہ ڈیولپ ہوا یونان میں، المیہ جس کو ہم کہیں یا ٹریجڈی جس کو کہتے ہیں، تو ایرسٹوٹل نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس کیتھارسس کو ٹریجڈی کا پارٹ بنایا. اب کیتھارسس ہے کیا؟ جب سامعین، جو دیکھنے والا ہے، اسپیکٹیٹرس ہے، آڈینس ہے، وہ جب دیکھتا ہے کہ ایک ٹریجڈی ہو رہی ہے، اور جب وہ ہیرو اور ہیروئن کی قسمت کے مد و جزر کو دیکھتا ہے، اپس اینڈ ڈاؤنس کو دیکھتا ہے، تو چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک اس کے ساتھ ان کی ایسوسیشن بن جاتی ہے. ان کی جو ایسوسیشن جب بنتی ہے تو پھر ان کے ذہن اور دل میں ایک تناؤ سا چل رہا ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا کیا ہوگا کیا، ایک بوجھ سا ہو جاتا ہے. اب جب وہ اینڈ ہوتا ہے، وہ ٹریجک مومنٹ جب اینڈ ہوتی ہے،
تو پھر وہ اپنے آپ کو لائٹ فیل کرتے ہیں. اب جب لائٹ فیل کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے, ہم جس کا اردو میں کہتے ہیں نکاسی آب, تو اسی طرح سے نکاسی آپ کے ایموشنز ہو جاتے ہیں. آپ اپنے ایموشنز کو شیڈ کر دیتے ہیں پانی کی صورت میں, آنسوں کی صورت میں. پھر آپ کا جو ہارٹ جو ہے وہ مطلب ہیوی ہو رہا ہوتا ہے, آپ دکھ محسوس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب وہ ٹریجڈی اینڈ ہو جاتی ہے تو اب آپ کو لائٹ محسوس کرتے ہیں. کب محسوس کرتے ہیں؟ جب آپ پرگیشن کر دیتے ہیں, صفائی کر لیتے ہیں اپنے ایموشنز کی. اب وہ صفائی کس طرح سے ہوتی ہے؟ آپ کے آنسوؤں کی صورت میں, دکھ کی صورت میں. پھر اپنے آپ کو آپ لائٹ محسوس کرتے ہیں. ٹریجڈی کی کامیابی کا اگر کسی کو گیج کرنا ہے, اس کو پیمانے کو دیکھنا ہے کہ جتنا اگر کیتھارسس فیل ہوگا تو ٹریجڈی اتنی ہی کامیاب رہے گی. تو یہ ہے کیتھارسس کا رول المیہ کے اندر, ٹریجڈی کے اندر, اور اس کو ایرسٹوٹل نے بہت ہی خوبصورتی سے اپنی ڈیفینیشن میں بھی یوز کیا ہے, اور یہ لازم اور ملزوم پارٹ ہے آپ کے ٹریجڈی کا. نیکسٹ جو لٹری ٹرمز ہے ہم اس کو ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں. کورس. کورس کو لوگ بہت کم سمجھتے ہیں, اسٹوڈنٹس اس میں ابہام کا شکار رہتے ہیں اسٹوڈنٹس. اب کورس جو ہے وہ ایک گانے والوں کا مجموعہ ہے. جیسے ہی یونان میں ڈرامہ ڈیولپ ہوا تو اسی طرح سے کورس کا رول بھی بڑھتا گیا, اور وہ بھی لازم اور ملزوم پارٹ ہو گیا آپ کی ٹریجڈی کا. تو اب وہ جو گانے والوں کا جو ایک کہیں کہ گروپ ہے, وہ اس کا پارٹ ہے کورس کا. اور جو ورڈ کورس ہے اس کو یونانی ورڈ کوروس سے لیا گیا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 ہو سکتا ہے, 10 کا گروپ ہو سکتا ہے. وہ جو لوگ ہیں وہ پرفارم کرتے ہیں ڈرامہ میں. اب جب یہ ڈرامہ یونان میں ڈیولپ ہوا تو یوں سمجھ لیں کہ 3 جو ڈراماٹسٹ تھے بیسٹ تھے وہاں پہ. ایک تھے آپ کے ایسچلس. اب ایسچلس کے دور میں جو کورس کا رول تھا وہ پلے کا تھا, وہ پرفارم کرتے تھے, اور ڈانس وغیرہ ہو گیا, اس طرح سے رقص کرنے والا. اچھا, لیکن جب یہ رول ان کا چینج ہوا, جب ڈرامہ سوفوکلیس نے جب ڈرامہ لکھنے شروع کیے, خاص کر کے ان کی جو ٹریجڈی ہے ایڈیپس ریکس, تو اس میں جو کورس کا رول تھا وہ یہ تھا کہ جو مین کریکٹرز ہیں, جو مین کاسٹ ہے, پروٹاگونسٹ ہے, اس کے جو ایکشنز تھے ان پہ کمنٹری کرنا. مطلب جو کمنٹری کرنے والے لوگ تھے وہ کورس بن گئے. جس طرح سے میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, جب ایڈیپس ریکس میں اسے پتہ چل جاتا ہے کہ مجھ سے جو غلطیاں ہو گئی, پھر وہ اپنی آنکھوں میں مطلب اپنے آپ کو زخم دیتا ہے, ہی جیبڈ ہز آئیز. اور پھر جب کورس دیکھتا ہے کہ اس کا تو اب زوال شروع ہو گیا, تو پھر کمنٹری کرتے ہیں. فیمس سینٹینس ہے, ڈائلاگ ہے یا جملہ کہیں جو آپ, تو وہ کہتے ہیں کہ the days of your glories are gone like a ghost. تمہاری شہرت کے دن اس طرح سے گم ہو گئے جیسے اس طرح سے ایک جن گم ہو جائے. تو یہ کمنٹری کا ایک رول تھا. پھر جب وہ آگے چلے تو ایک تیسرا ڈراماٹسٹ ہے, ان کی جب ادوار آیا, اس کا جو دور آیا, تو اس میں یہ ہوا کہ ان کا رول جو ہے صرف گنگنانے تک رہ گیا. تو اس طرح سے یہ کورس کا جو رول ہے وہ چینج ہوتا رہا. پھر وہ رومیو تک پہنچا, اسی رومیو سے پھر جو ہے وہ انگلش ڈرامہ تک یہ پہنچا. تو یہ ہے کورس کی ایک تفصیل اور کورس کا مطلب, اور یہ ہے کورس کی ایکسپلینیشن. جو آج ہم آخری لٹری ٹرم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے کلائمیکس. کلائمیکس کو اگر ہم اردو میں سمجھیں تو اس کو کہتے ہیں عروج, اور ہم اگر اس کی ڈرامیٹک اصطلاح میں اس کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ہم اس کا کہیں گے نقطہ عروج. تو ہر ڈرامہ کی, ہر کہانی کا نقطہ عروج جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے. اب ضروری نہیں, اب نارملی یہ سمجھا جاتا ہے کہ کلائمیکس ہے مطلب ڈیفینیٹلی اٹ وڈ بی دا مڈ ان دا پارٹ, وہ بیچ میں ہوگا. جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ انٹروڈکشن آف دا ڈرامہ, رائز آف ایکشن, کلائمیکس, فال آف ایکشن, دین کیٹاسٹرافی. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس طرح سے ہو. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں انگلش ٹریجڈی میں سے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ بھی اسٹڈی کیجیے گا, کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہیملیٹ کا کلائمیکس ہے, وہ ہیملیٹ کا کلائمیکس کہاں پہ آ رہا ہے؟ ہیملیٹ کا کلائمیکس میں سمجھتا ہوں کہ وہ اینڈ میں آ رہا ہے, جب وہ ہر چیز جو ہے اس کے سامنے کلیئر ہو گئی ہے کہ کلاڈیس ہی ہے, ہر ایول ایکشن کے پیچھے کلاڈیس ہے, اور وہ اینڈ میں فائٹ کرتا ہے اوفیلیا کے بردر سے, لوریٹ سے, اور وہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ ڈیسائسو وے میں چلی جاتی ہے. لیکن اس سے پہلے ایمبیگوٹی ہوتی ہے, ابہام ہوتا ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو یہ جو تھا وہ کلائمیکس مومنٹ تھا, اور ڈرامہ اینڈ ہو جاتا ہے. اب آ جاتے ہیں آپ ایڈیپس ریکس پہ, تو اس کا کلائمیکس بہت کہتے ہیں کہ جو بلائنڈ پروفٹ تھے ٹراسس اور کنگ ایڈیپس کے بیچ میں جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ کلائمیکس ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو دوبارہ ایک بار غور سے اس ڈرامہ کو پڑھیں تو میرے نظر میں یہ جو ان کو جرک لگتے ہیں ایڈیپس ریکس کو, جو پہلا جو شیپرڈ آتا ہے کورنتھ سے اور اسے بتاتا ہے کہ آپ کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے,
تو وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ وہ جو پریڈکشن تھی کہ میں اپنے باپ کا خود مرڈر کروں گا وہ تو غلط ہو گئی، کیونکہ میرا باپ تو جو ہے وہ نیچرل ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو نیکسٹ مومنٹ میں وہ ان کا جو شیپرڈ ہے انہیں کہتا ہے کہ نو، اینڈ ڈونٹ بی دیٹ مچ سیڈ بیکاز ہی واز ناٹ یور بایولوجیکل فادر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کلائمیکس تھا۔ اب اس کو یہاں سے یقین ہونے لگا کہ جو پریڈکشن ہے، جو اوریکل نے یا گاڈ اپولو نے جو پریڈکشن کی ہے کہ میں اپنے والد کو قتل کروں گا اور مدر سے شادی ہوگی، تو مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ اسی طرف جا رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مومنٹ تھی یہ کلائمیکس ہے۔ باقی آپ بھی اسٹوڈنٹس ہیں، آپ بھی دیکھیں، آپ اسٹوڈنٹ، ہمارا کام یہی ہے کہ ایک چیز کو ریپروڈیوس نہیں کرنا، اپنا بھی جو ہے انپٹ اس میں دینا چاہیے۔ تو یہ ہے اپنا جو آخری جو میں آپ سے لٹریری ٹرمز جو ڈسکس کرنے چاہ رہا تھا کہ کلائمیکس۔ تو کلائمیکس کو ہم اس طرح سے سمجھیں گے کہ ہر کہانی اور ہر ڈرامے کا کلائمیکس مختلف ہوتا ہے، کوئی اینڈ میں بھی آ سکتا ہے، مڈ میں بھی آ سکتا ہے، کہیں بھی آ سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔